ہمارے دوست نبی پاک کا علم غیب کس سے ثابت کرتے ہیں؟ کس سے؟ وہ کہتے ہیں نبی پاک نے خیبر میں کہا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا اس کو دوں گا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کل کی بات وہ نہیں جانتا؟ نبی پاک نے نہیں کہا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ فتح ہوگی؟ تو جانتے تھے نا۔ آگے پڑھی پڑھائی کا ہو، ان کو کوئی پتہ نہیں بھی علم غیب کیا ہوتا ہے، اطلاع علی الغیب ہو کوئی پتہ نہیں۔ ہاں کل کی خبر دی۔ بدر کی رات میرے نبی نے دائرے کھینچے، ابو جال یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جہاں دائرے کھینچے نا وہ کافر اسی دائرے کے اندر مر۔ تو یہ بیان کیا جاتا ہے اور بیان کر کے لوگوں سے کہا جاتا ہے ویکھو مرن دی جا دا پتہ ہے سی نا، عالم الغیب ہے نا، غیب جانتے ہیں نا۔ پھر کبھی کہیں گے حضرت عائشہ نے پوچھا کسی کی اتنی نیکی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ فرمایا ہاں۔ کہ کون؟ کہ خطاب کا بیٹا عمر۔ تو نبی پاک کو یہ بھی پتا تھا بھی ستارے کتنے، پتا تھا آپ کو۔ تو پھر آپ عالم الغیب ہیں نا، اس طرح کی دلیلیں دی جاتی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علم غیب کیا ہے اور اطلاع علی بعض الغیب کیا ہے، انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی ساری بات۔ پہلے سنیے علم غیب کیا ہے۔ صرف تاروں کو جاننا یہ علم غیب ہے۔ 5 بندوں کے مرنے کی جگہ جاننا اسے علم غیب کہتی ہیں۔ کل کی ایک بات جاننا، کل کی ایک بات، اسے علم غیب کہتی ہیں؟ نہیں، علم غیب کہتے ہیں ذرے سے لے کے آفتاب تک، قطرے سے لے کے سمندر کے پانیوں کی گہرائی تک، حشرات الارض سے لے کر حاملین عرش ملائکہ تک، زمین کی پستی سے لے کے عرش کی بلندی تک، ما تحت الثری سے لے کے ثریا تک، سدرۃ المنتہا تک، ہر عدم سے لے کر موجود تک، ازل سے ابد تک، ہر چیز کا کلی اور محیط علم۔ اس کائنات میں انسان کتنے ہیں، جنات کتنے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، اس کائنات میں جنگل کتنے ہیں، دریا کتنے ہیں، سمندر کتنے ہیں، نہریں کتنی ہیں، نالے کتنے ہیں، ندیاں کتنی ہیں، چشمے کتنے ہیں، اور ان میں پانی کے قطرے کتنے ہیں۔ اس کائنات میں صحرا کتنے ہیں، ریت کے ذرے کتنے ہیں، اس کائنات میں درخت کتنے ہیں، ان پہ لگنے والی ٹہنیاں کتنی ہیں، ان پہ لگنے والے پتے کتنے ہیں، پھل کتنے ہیں، پھول کتنے ہیں، پھول کی پتیاں کتنی ہیں، اگنے والے گھاس کے تنکے کتنے ہیں۔ اس کائنات میں کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر، کیڑے، حشرات الارض، درندے چرندے پرندے کتنے ہیں، پہاڑ کتنے ہیں، ان میں کنکر کتنے ہیں، ان میں سے ایک ایک پتے کا، ایک ایک ذرے کا، ایک ایک تنکے کا کلی اور محیط علم ہے تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اسے علم غیب کہتے ہیں بھائی۔ ہاں، کس مکھی نے کہاں مرنا ہے، کس چیمٹی نے کہاں مرنا ہے، کس مچھر نے کہاں مرنا ہے، کس سور نے کہاں مرنا ہے، کس سانپ نے کہاں مرنا ہے، ہر ایک کے مرنے کی جگہ، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ اس میں سے میری بات کو غور سے سنیے، آج یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں سے ایک کے مرنے کی جگہ، 2 کے مرنے کی جگہ، 5 کے مرنے کی جگہ، 100 کے مرنے کی جگہ
اللہ اپنے کسی نبی کو بتا دے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب، غیب کی بعض خبروں پر اللہ اپنے نبی کو کیا دیتا ہے؟ اطلاع دیتا ہے۔ اس کا نام علم غیب نہیں ہے، اس کا نام ہے اطلاع علی الغیب، اور اس کے ہم کوئی منکر نہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو بے شمار غیب کی خبروں پہ کیا دی ہے؟ علم غیب نہیں ہے یہ۔ میرے جسم پہ کتنے بال ہیں، آپ کے جسم پہ کتنے بال ہیں، اسے اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے مخفی ہے؟ نہیں، پوشیدہ ہے۔ یار میں حیران ہوتا ہوں، نبی پاک کے لیے علم غیب کا عقیدہ اپناتے ہو، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، اور خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ نبوت کی شان ہے۔ نبی پاک کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں مکھیاں کتنی رہتی ہیں، خوف خدا کرو یار۔ نبی پاک کو پتہ ہونا چاہیے کہ چیمٹیاں کتنی رہتی ہیں، اس کائنات میں سانپ کتنے ہیں، اس کائنات میں درخت کتنے ہیں، پتے کتنے ہیں۔ نبی پاک کے لیے یہ علم ضروری نہیں ہے، یہ علم ضروری ہے اس ہستی کے لیے جس نے چیمٹیوں، کیڑوں، مکوڑوں، مچھروں کی روزی کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے جسم پہ بال کتنے ہیں، یہ کوئی صفت ہے نبوت کے لیے۔ علم غیب مخلوق کی صفت نہیں ہے، علم غیب صفت کس کی ہے؟ ہر درخت کو جانتا ہے، اس کے پتوں کو جانتا ہے۔ ٹینس اللہ ہو، پت جھڑ کا موسم ہو اور افریقہ کے جنگل، پت جھڑ کا موسم ہو، افریقہ کے جنگل ہو، 1 سیکنڈ میں کروڑوں پتھر گرے، پتے گرے، کروڑوں۔ ہر پتا جو ٹہنی سے ٹوٹتا ہے، بندیالوی کا جملہ ذرا سنیے گا، ٹہنی سے ٹوٹتا ہے، ٹوٹ کے زمین کی طرف آتا ہے، اس پتے کو بھی جانتا ہے، اور زمین تک آتے ہوئے اس نے راستے میں کتنی کروٹیں تبدیل کی ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے علم غیب۔ یہ خاصہ انبیاء کا نہیں ہے، یہ خاصہ کس کا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ۔ میں کتنی کتنی باتوں کی یاد وضاحت کرتا رہوں، میں نے دورہ تفسیر کی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہمارے دوست کہتے ہیں اللہ نے تو عالم الغیب آکھنا ہی نہیں، کیوں؟ اللہ سے تو کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں۔ ماننا پڑے گا کہ پہلے ایک چیز غائب ہے پھر اس کا عالم بنتا ہے، یہ تو کفر ہے۔ سادہ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں ہاں یار عالم الغیب کا یہ مطلب ہوا غیب جاننے والا، تو پہلے اللہ سے کوئی چیز غائب ہے؟ اور نہیں ہو میرے بھائیوں، لغت کی تمام کتابوں نے لکھا اور مفسرین نے اسے نقل کیا، الغیب ما غاب عن الناس، اللہ سے غیب نہیں، مخلوق سے غیب۔ جو چیز مخلوق کی نظروں سے غائب ہے اور جو چیز مخلوق کی نظروں کے سامنے ہے، اللہ سب کو برابر جانتا ہے۔ اللہ سے غائب کوئی چیز نہیں ہے۔ ما غاب عن الناس، ورنہ قرآن نے کئی جگہ پہ کہا انک انت علام الغیوب عالم الغیب شہادہ، قرآن نے کئی جگہ اس کو ذکر کیا۔ علم غیب خاصہ کس کا ہے؟ نبی پاک کا یہ خاصہ نہیں ہے۔ میں اس پر تو کوئی آیتیں نہیں دکھاؤں گا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، کہ اللہ عالم الغیب ہے، انہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا یہ۔ لیکن جو دوسرا پہلو ہے نا اختلافی، اس پر میں ضرور آپ کو آیتیں دکھاؤں گا۔ ذرا پیچھے آئیے، سورۃ انعام میں آئیے۔ صفحہ نمبر ہے 121۔
علم غیب صفحہ نمبر ہے 121، سورت کا نام ہے سورت الانعام، آیت نمبر ہے 50۔ جن لوگوں کے پاس قرآن ہے اس پر توجہ کریں، جن تک میری بات فیس بک کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے پہنچے گی وہ قرآن کھولیں۔ سورت انعام آیت نمبر 50، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے پیغمبر آپ کہیں، آپ اعلان کریں، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، دنیاوی خزانے، دین کے تو خزانے تھے ہی تھے۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں مانا کروں کہ آپ مانا کریں گے؟ چلو عالموں کا میں کرتا ہوں، پھر لا کا آپ کریں۔ عالم میں جانتا ہوں، عالم میں جانتا ہوں، لا عالم اتنی واضح آیت ہے یا پھر دھوکہ لگ گیا لوگوں کو؟ میں نہیں جانتا غیب کو، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ تینوں مسئلے حل ہو گئے، میں مختار کل بھی نہیں، میں عالم الغیب بھی نہیں، اور میں نوری بھی نہیں۔ کتنی واضح ہے۔ ایک جگہ اور دیکھ لیتے ہیں جی، سورت آراف پہ آئیے جی، صفحہ نمبر ہے 158۔ سورت کا نام ہے الاعراف، اس کی آیت نمبر ہے 188۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، یہ جتنے اعلان اللہ نے کروائے ہیں نا میرے نبی کی زبان مقدس سے کر۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ۔ نبی پاک کی زبان مقدس سے یہ سارے اعلان کرو کہ میرے پیغمبر آپ کہیں، میری تو پتہ نہیں مندے یا نہیں مندے، تیرے نال تا عشق دا دعویٰ کر دیں متا تیری مندے ہوں، شاید تیری مان لیں۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، کہہ دے لا املک، یہ لا ہی بھائی بڑی ڈاڈی ہے، یہ وہی ہے لا الہ الا اللہ۔ املک میں مالک ہوں، املک میں مالک ہوں، اب مانا کرو لا املک،
میں مالک نہیں ہوں لنفسی، اپنی جان کے لیے، نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا اور نہ الا ما شاء اللہ، استثناء منقطع، بمعنی لیکن، لیکن ہوتا وہی ہے جو کون چاہتا ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لو فرضیہ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے زندگی میں کبھی کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ مجھے نہ آتا، کوئی بیماری نہ آتی، عود میں میرے دانت شہید نہ ہوتے، نہ میرا سر زخمی ہوتا. اگر میں عالم الغیب ہوتا تو میں دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف ہو. ہمارے دوستوں نے ان دو آیتوں کا بڑی ٹامک ٹولیاں ماری نکلنے کی. یہ ابھی ایک پرچی میرے پاس آئی ہے، یہ آپ نے تواضعاً کہا ہے، یعنی عاجزی کی وجہ سے کہا ہے کہ میں غیب، یعنی جانتے تو ہیں. اِنَّا لِلَّهِ، یعنی نبی پاک نے خلاف واقعہ بات کہی. یار نبوت ہے، میرے نبی کے جو دل میں تھا وہی زبان پہ، دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ. اچھا یہ بتاؤ، تواضعاً یہ کیوں نہیں کہا کہ میں نبی نہیں ہوں؟ آپ کہتے میں نبی نہیں ہوں تو آپ مانا کرتے یہ تواضعاً کہا. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے معراج کو نہیں ہوا؟ تو آپ اس کا معنی یہ کر لیتے کہ تواضعاً کہا ہے. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھے قرآن کو نہیں ملا؟ آپ آگے سے معنی کر لیتے کہ عاجزی کی وجہ سے کہا ہے. کہ نبی پاک جانتے تھے، غلط بیانی کی ہے، میں تو اس نظریے کو کفر سمجھتا ہوں. نبی پاک کے متعلق یہ جملہ بولے نا جو بندہ کہ اندر کچھ تھا، زبان سے آپ نے کچھ کہا، تو یہ کفر کے قریب ہے. جو اصل تمہارا جواب ہے نا ان لوگوں کا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ذرا سنیے. وہ کہتے ہیں یہ آگے نا سوال، یہی میں کہنے لگا عطائل بات کر. وہ کہتے ہیں یہ ذاتی کی نفی. یہ کس کی نفی؟ ذاتی. میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا، اللہ نے مجھے کیا کیا ہے، تو یہ ذاتی کی نفی، عطائی کی نفی نہیں. یہ ہمارے دوست کہتے ہیں. جملہ تو تھوڑا سا سخت ہے، لیکن جنہوں نے یہ عطائی اور ذاتی کی تقسیم کی انہیں یہ جملہ برداشت کرنا ہو. یہ تقسیم سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی نے کی. اس نے کہا نبوت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اصلی، ایک مجازی، ایک حقیقی، ایک بروزی، ایک تشریعی، ایک غیر تشریعی. اس کو کہا گیا، نبی پاک نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. مرزا نے کہا بالکل نہیں آئے گا. اس کا معنی یہ ہے اصلی نبی کو نہیں آئے گا، حقیقی نبی کو نہیں آئے گا، شریعت لے کے آنے والا نبی کو نہیں آئے گا. میں کوئی حقیقی نبی ہوں، میں تو مجازی نبی ہوں. سب سے پہلے اس نے تقسیم کی نبوت کی، اس سے انہوں نے لیا، انہوں نے علم کی تقسیم کی. ایک علم ہوتا ہے ذاتی، ایک علم ہوتا ہے. تو یہ جو نفی کی ہے نا، میں عالم الغیب نہیں، یہ عطائی کی نفی. اتنے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، میری اس بات کو ذرا غور سے سننا. ہے بات تھوڑی سی مشکل، لیکن آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے بات کھل جائے گی. میرے پیارے پیغمبر کا جو اپنا وجود تھا،
یہ ذاتی تھا کہ عطائی تھا؟ عطائی تھا نا. کس نے عطا کیا؟ اس وجود کو جو صفتیں لگنی تھی، نبوت، معجزے، علم، وہ صفتیں ذاتی لگنی تھی کہ عطائی؟ پھر جب ان کی نفی ہونی تھی تو نفی ذاتی کی کیسے ہونی تھی؟ جب صفت ذاتی ہے ہی کوئی نہیں، یا تو ذاتی صفت کوئی ہو، صفتیں بھی عطائی تھی، تو جب اس کی نفی ہوگی تو نفی بھی کس کی ہوگی؟ عطائی کی ہوگی. چلیے یہ اس سے پچھلی آیت پہ آئیے، مسئلہ حل کرتے ہیں. یار آیت نمبر 87 پہ آئیے، عطائی والا مسئلہ حل کر دیں. لیکن آپ اس پر ذرا توجہ کریں گے، غور کریں گے. یہ ذرا آپ غور کریں گے، سمجھ تب آپ کو آئے گی جب آپ اس کی گہرائی میں اتریں گے. یہی صفحہ ہے، پچھلی آیت ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. میرے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی. قل، میرے پیغمبر آپ جواب دیں، انما علمها عند ربی، قیامت کا ذاتی علم تو میرے رب کے پاس ہے، عطائی میرے کول بھی ہے. مشرکین یہی پوچھ رہے تھے کہ تواڈے کول ذاتی ہے یا عطائی ہے؟ وہ تو مطلق علم پوچھ رہے ہیں، یا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس قیامت کا علم ذاتی ہے یا عطائی ہے؟ مطلق پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی. میرے نبی کیا جواب دیتے؟ انما علمها ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس. تو کیا معنی کریں گے؟ کرو معنی یہاں کرو. اس کا معنی یہ ہے اس کا ذاتی علم میرے رب کے پاس ہے، عطائی میرے کو. مزے کا خیر بات بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ قرآن کی آیت کا مزاق بن جائے گا. تو معنی یہی کرنا پڑے گا کہ قیامت کا علم میں نہیں جانتا، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ یہی معنی. اچھا یہ بتاؤ، اگر کوئی عیسائی کہے کہ حضرت عیسیٰ عطائی الہ ہے، ذاتی الہ نہیں ہے بلکہ عطائی الہ ہیں، کافر تو نہیں ہوگا؟ ذاتی تو وہ بھی نہیں مان رہا ہے، وہ بھی عطائی مان رہا ہے، تو آپ اس کو چھوٹ دیں نا. اچھا نبی پاک نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے مجھے کتاب نہیں دی، یہ کتاب مجھ پر نہیں اتری؟ آگے آپ مانا کرتے عطائی طور پر ہے، ذاتی طور پر نہیں. آپ یہ مانا کر لیتے. آپ نہ قرآن کی نفی کر رہے ہیں، نہ معجزوں کی نفی کر رہے ہیں، نہ معراج کی نفی کر رہے ہیں، نہ اپنی رسالت کی نفی کر رہے ہیں، نہ اپنی نبوت کی نفی کر رہے ہیں. نفی کر رہے ہیں تو اپنے عالم الغیب ہونے کی نفی. دیکھیں پھر میں ایک کام کی بات آپ کو بتانے لگا. ہمارا اور فریق مخالف اختلاف نبی پاک کے علم کے بارے میں کوئی بالکل کوئی. وہ بھی کہتی ہیں ایک اللہ سے کم ساری کائنات سے زیادہ علم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ساری کائنات سے زیادہ اور اللہ سے کم علم ہے تو میرے نبی کے پاس، آپ سے بڑا عالم کوئی. ہم بھی یہی کہتے ہیں. غیب میں بھی کوئی اختلاف نہیں. وہ بھی کہتے ہیں غیب کی خبروں پر اطلاع ہوئی، ہم بھی کہتے ہیں کہ غیب کی خبروں پر اختلاف ہے علم غیب میں. پھر سوچو، پھر سمجھو، اختلاف علم میں نہیں ہے، اختلاف کس میں؟ علم میں. آپ کہتے ہیں عالم الغیب ہیں، ہم کہتے ہیں عالم الغیب ہو نہ. علم میں اختلاف ہے. ایک بات پھر سنیں، ہو سکتا ہے میری اس تقریر پر
لوگ مجھے گالیاں نکالیں کمنٹ میں، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، بڑی بات ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ جو برتن کے اندر ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے، اور ان ہونٹوں کو اور ایسے قلم کو چوم لینا چاہیے جو دلائل کا کھانا گالیوں سے پر کر قابل دار دلیل نہ ہو گالیاں نکالیں، دلائل میری اس بات کا توڑ پیدا کرو، گالیاں یہ کہنا نبی پاک کا علم گھٹا رہے ہیں۔ اب کمنٹ میں یہ لکھیں نبی پاک کے علم پر بحث کر رہے ہیں، علم گھٹا، کون کافر آپ کا علم گھٹا رہا ہے؟ آپ کے علم سے تو بحث ہی نہیں ہو رہی، ایک اللہ سے کم اور ساری خلقت سے زیادہ علم میرے نبی کے پاس ہے، علم پہ تو بحث ہی نہیں ہو رہی بھائی۔ میری مجال ہے میں نبی پاک کے علم پر بحث کروں، پھر تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا۔ میں کون ہوتا ہوں نبی پاک کے علم سے بحث کرنے والا؟ میرے بھائی بحث ہو رہی ہے علم غیب میں، علم میں نہیں، علم غیب میں۔ میں نے دو جگہ دکھا دی ہیں، علم کا لفظ بھی ہے، غیب کا لفظ بھی ہے، دونوں لفظ ہیں، پیچھے لا ہے۔ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں غیب نہیں جانتا، میں نے دو جگہ دکھا دی ہیں۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اور قیامت کی صبح تک تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ ہماری جماعت کی، ہمارے نسلوں میں سے جو آئیں انہیں دکھا دینا قرآن کی کوئی آیت، میرے نبی کا کوئی ایک فرمان جس میں میرے نبی کے لیے علم اور غیب کا اکٹھا لفظ استعمال ہوا ہو۔ ایک چیز لاؤ ہمارے ساتھ، جو تمہارا دعویٰ ہے، دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہیں، صرف علم پہ دلیل نہیں دینی، صرف غیب پہ بھی دلیل نہیں دینی، نہ وہ اختلاف نہیں۔ علم غیب، میں غیب جانتا ہوں، میں عالم الغیب ہوں، جس طرح میں نے دکھایا ہے ولا عالم الغیب، اس طرح دکھاؤ۔ یقین جانیے جس جگہ قرآن میں میرے نبی کے لیے علم کا لفظ آئے گا غیب کا نہیں آئے گا، اور جہاں غیب کا آئے گا وہ علم کا نہیں آئے گا۔ ہم کوئی کچی دیوار پہ پاؤں رکھ کے باتیں کرنے والے لوگ ہیں یہاں کہ کل کوئی حوالہ نکال کے میرے منہ پہ دے مارے۔ سنو، تم نے ایک آیت پڑھنی ہے علامہ کا ما لم تکن تعلم۔ میرے بھائی یہاں علم کا لفظ ہے، غیب کا نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، جی حضرت یہاں غیب ہے، علم کوئی نہیں۔ یطلع ہے، یظہر سورۃ جن میں، وہاں علم نہیں ہے، اظہار ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، میرا نبی غیب پر بخیل نہیں۔ حضرت وہاں غیب ہے، علم نہیں۔ میرے نبی کے لیے جہاں علم کا لفظ آئے گا غیب کا نہیں آئے گا، اور جہاں غیب کا آئے گا علم کا نہیں آئے گا، اور جب نفی ہوگی دونوں آئیں گے۔ ولا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ تو جو اطلاع علی بعض الغیب ہے اس کے ہم قائل کیوں بھائی؟ نبی پاک نے جو قیامت کی علامتیں بتائیں غیب نہیں تھی، غیب تھی۔ سینکڑوں علامتیں بتائیں میرے آقا نے، وہ پوری ہوئی، کچھ پوری ہوں گی، کوئی تیاٹھ مارا جو پوری ہوئی ہیں۔ وہ جو عورتیں چوراہوں میں آئیں اور ناچتی کودتی ہوئی میرا جسم میری مرضی، ہمیں آزادی چاہیے، انہوں نے اس میں نعرے لگائے۔ عمران بھی سن لیں آزادی، حکمران بھی سن لیں آزادی، رسول بھی سن لیں آزادی، اللہ بھی سن لیں
اللہ اکبر، اولیاء بھی سن لیں، اس میں یہ لفظ اولیاء بھی سن لیں، آزاد بھائی۔ اگر آپ اپنے والد صاحب سے آزادی چاہتی ہیں تو یہ احتجاج گھر میں کریں، شوہر سے چاہتی ہیں شوہر کے سامنے کریں، سڑکوں پہ آ کے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ۔ آپ کے والد صاحب آپ کو آزاد کرنا چاہتے ہیں کریں۔ ایک بے غیرت ماں باپ بوڑھے، انہوں نے کتبہ اٹھایا ہوا تھا ہماری بیٹی اس کی مرضی ہے، انا للہ و انا ہماری الیہ بیٹی راجعون۔ اس کی، وہ ماں باپ ہے۔ گجرات میں ایک لڑکی اور لڑکے کا کالج میں یونیورسٹی میں مواشقہ ہو گیا، پھر وہ بچی حاملہ ہو گئی، جھنگ میں اس کا آپریشن کروایا گیا، اس لڑکے نے کروایا، آپریشن کامیاب نہ ہوا، وہ مر گئی، اسے وہ اسپتال میں ڈال گیا۔ سچی بات کرنا، اس بچی کے جو بھائی ہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل ہو، اپنے دوستوں کا وہ سامنا کر سکے، وہ باپ کہیں سامنا کر سکے گا، اس محلے میں باہر نکلتا ہوگا، وہ شرم کرو۔ جو عزت ہوتی ہے، ایک بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بھائیوں کی وہ مان ہوتی ہے، بھائی ان کی عزتوں کے لیے اپنی جانوں پہ کھیل جاتے ہیں، ان کی عصمت بچانے کے لیے۔ یہ کوئی معاشرے کے ایسے فرد نہیں تھے معقول، یہ ہیرا منڈی کی پیداوار ہے، یہ کنجر لوگ تھے، کنجریاں، غلط لوگ، یہ باہر کی این جی اوز پہ کام کرنے والے، پیسے لینے والے، یہ لوگ تھے، ورنہ خدا گواہ ہے ہمارے ملک کی جو اکثریت ہے نا، وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے حق میں بڑے غیرت مند لوگ ہیں، چاہے باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، وہ اپنی عورتوں کے حق میں بڑے غیرت مند ہیں۔ بے شک۔ تو میرے آقا نے کہا میری امت کی عورتیں یا ویسی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، نشانی بتائی پوری ہو رہی ہے۔ آپ تو دیہات میں بیٹھے ہیں، گجرانوالہ بھی کوئی ایسا شہر نہیں ہے، ساڑھا سرکو تو ان پنواں دا شہر ہے، ایسا کوئی شہر جنٹری والا نہیں ہے۔ آپ کراچی جائیں، پنڈی جائیں، اسلام آباد جائیں، دیکھیں کپڑے پہننے کے باوجود عورتیں کیا ہیں، ان کی آزاد نظر آتی۔ میرے آقا نے کہا ہر گھر میں گانے والی ہوگی، ہر گھر میں بجانے والی ہوگی، ناچنے والی۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو یہ حدیث سنی تو ہم نے کہا ہر گھر میں، مولویاں نے گھر بھی، تبلیغیاں نے گھر بھی۔ وہ زمانہ ایسا تھا، جو زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، کہ گھر میں ریڈیو رکھنے کی بھی اجازت، جو بچے کوئی شوقین ہوتے تھے وہ باپ سے ڈرتے تھے، رضائی دے وچ وڑ کے نا اتنے کوئی ہالے جہ کھول کے تھے، ورنہ اجازت نہیں، ایسا ماحول تھا۔ ہم کہتے ہر گھر میں، پھر جناب ریڈیو آ گئے، اس کے بعد جناب آ گئی ٹیپ ریکارڈ۔ اب مولویوں کو کہا گیا بھئی یہ ریل ہے، اس سے علماء دیاں تقریراں نے، وہ تقریروں کے بہانے ٹیپ ریکارڈ گھر میں آ گئی، اس میں ریڈیو بھی ہوتا تھا۔ یہ تو مولوی تقریر سنی، پھر نور جہاں لا چکے، دونوں کام اکٹھے چلتے رہے۔ اس کے بعد جناب ڈش آ گئی، ٹی وی آ گیا، اور پھر اب تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اب ہر گھر میں عالم ہو غیرہ۔ میرے نبی کی پیشن گوئی کیسے پوری؟ سبحان اللہ۔ جو میرے نبی نے کہا وہ پتھر پہ، یہ سب قیامت کی علامتیں تھیں، نشانیاں تھیں، غیب تھا۔ اور میرے نبی کو بعض غیبوں پر اللہ نے کیا دی تھی؟ اسے اطلاع علی بعض الغیب کہتے ہیں، اللہ دے دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو مصر سے کرتا چلے اور اس کی خشموئے کنان میں پہنچ، شاید بتا دے، نہ چاہے
تو 3 میل کے فاصلے پر 3 دن یوسف کنویں میں پڑا رہا ہے، اور اسی یعقوب کو پتا نہیں۔ اگر تم میں جرت ہے تو کہو بھائی پتا تھا، جان بوجھ کے نہیں نکالا۔ تم میں جرت ہے تو کہو، میری جرت نہیں، میری جرت بتانے پہ آئے تو اس طرح بتا، یکے پرسید نا گم کردہ فرزن کہ اے روشن کو ہر پیرے خردمند سے بسرش بوئے پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنانش ندیدی بگفتہ والے ماں برکے جہانس دمے پیدا و دیگر دم نہانس گہے بر تارم آلہ نشینے گہے بر پشت پائے خود نبینے۔ بزرگ سے پوچھا گیا مصر سے کرتا چلا تو خشبوئیں سونگھ لی تھی، کنعان میں پڑے ہوئے یوسف کو نہیں دیکھا؟ تو فرمایا ہماری حالت تو آسمان پہ چمکنے والی بجلی کی طرح ہے، چمکے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، نہ چمکے تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہی یہ الہی کی بجلی چمکے تو ہم عرش کی باتیں جان لیا کرتے ہیں، اور وہی یہ الہی کی بجلی نہ چمکے تو ہمیں پاؤں کی پشت کا بھی پتا نہیں۔ اللہ بتانے پہ آئے، بتا دے، اطلاع دے دے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو، انبیاء کو غیب کی کچھ خبروں پر اطلاعیں دیتے رہتی ہیں، لیکن اس کو علم غیب نہیں کہتے، اس کو اطلاع علی الغیب کہتے ہیں۔ علم غیب بھی خاصہ اللہ کا ہے، اور مختار کل ہونا بھی خاصہ اللہ کا ہے۔ یہی 2 صفتیں ہیں الہ کی۔ یہ جو میرے نبی نے کہا کل لا املک لنفسی نفع ولا ضرا، میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو یہ نفی نہیں ہو گئی مختار کل ہونے کی؟ کہ میں مختار کل تو ہونا بڑی دور کی بات ہے، تمہارا نفع نقصان تو بڑی دور کی بات ہے، میری اپنی جان کا نفع نقصان وہ بھی میرے اختیار میں نہیں، نفی کی دی۔ مختار کل بھی نہیں، عالم الغیب بھی نہیں۔ انبیاء اولیاء میں یہ دونوں صفتیں نہیں پائی جاتی، لہذا وہ الہ بننے کے لائق نہیں۔ چونکہ یہ دونوں صفتیں عرش والے کی ہیں، اس لیے اس کائنات کا اکیلا الہ صرف کون ہے؟ اللہ۔